سب دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان بھائیوں کو بھی میرا سلام، اور جو بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کو میرا ڈبل سلام۔ ایک بھائی کا کمنٹ آیا کہ صابر بھائی آپ ریٹ نہیں بتاتے ہو، تھوڑا ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو جو پرانے بزنس مین ہیں، ٹریڈر ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، سول ڈسٹریبیوٹر ہیں، یا کوئی سیل آفیسر ہیں، ٹی ایس ایم ہیں، جو بھی ہیں، ٹی ایس او ایس او جو بھی ہیں، وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ویڈیو میں ریٹ بتانا قطعی مناسب بات نہیں۔ پھر بھی کچھ نئے دوست ہیں، اور نئے دوستوں کو میں ویسے بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ نوکری کی بجائے بزنس کرو۔ نوکری صرف گھر سنبھالتی ہے اور بزنس پوری نسلیں سنبھالتا ہے، شرط کہ ایمانداری سے بزنس کیا جائے۔ تو میں اپنی ویڈیوز میں اپنا نمبر بھی مینشن کرتا رہتا ہوں، نمبر بتاتا رہتا ہوں کہ نئے جو لڑکے ہیں، نئے جو دوست ہیں، وہ مجھ سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں، میں جب فری ہوں گا ان کو جواب دیا کروں گا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا، آج ہی کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ریٹ بتانا کیوں مناسب نہیں ہوتا ویڈیو میں۔ باقی میں بے لوث ان بھائیوں کو بزنس کا طریقہ، بزنس کا آئیڈیا سکھاؤں گا جو نئے ہیں۔ ایک درخواست ہے کہ آپ کال نہ کیا کریں، میں بعض اوقات بہت بیزی ہوتا ہوں، پھر کال اٹینڈ نہیں کر پاتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صابر بھائی، وہ ایک پٹھان بھائی شکایت کر رہے تھے کہ صابر بھائی آپ تو بہت مغرور ہی ہو گئے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی مغرور نہیں ہوں، بس بزنس کی مصروفیت ہوتی ہے تو کال اٹینڈ نہیں کر پاتا۔ آپ میسیج کیا کریں، میں جب بھی فری ہوتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کرتا ہوں۔ تو بغیر دیر کی یہ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویڈیوز میں ریٹ کیوں نہیں بتائے جاتے۔ اب دیکھیں، ایک پروڈکٹ فیکٹری والا بناتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے جو پورے پنجاب میں میری پروڈکٹ کو بیچے اور میرا رابطہ اسی بندے سے رہے۔ اب ایک بندہ پنجاب کے لیے مارکیٹنگ لے لیتا ہے، اس کا ریٹ، اور ایک سول ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے جس کے انڈر چند ٹون ہوتے ہیں، 10-12 ٹون یا 20 ٹون، اس کا اور اس کا ریٹ برابر نہیں ہوتا۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے جس کے ذمے ایک شہر لگتا ہے، وہ ایک شہر میں کام کرتا ہے، اس کو ایک سٹی کی ڈسٹریبیوشن دی جاتی ہے، اور جو 12 ٹونوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، 12 سٹیز میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا اور اس کا ریٹ بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں، اب جو ایک شہر کا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، اس نے اپنی مارکیٹ کے جو جتنے ہول سیلر ہوتے ہیں ان کو مال دینا ہوتا ہے۔ اب اس کا اور اس کا ریٹ ایک نہیں ہو سکتا۔ اب آگے جو ہول سیلر ہوتے ہیں، ہول سیلروں نے آگے سیلز مینوں کو مال دینا ہوتا ہے، اب اس کا اور اس کا ریٹ ایک نہیں ہو سکتا۔ اب آگے سیل مین نے ریٹیلر کو مال دینا ہوتا ہے، اب اس کا اور اس کا ریٹ ایک نہیں ہو سکتا۔ اب ریٹیلر نے آگے جو کسٹمر، ریٹیل والا کسٹمر ہوتا ہے، جیسے 5-10 روپے کی چیز لینے والا، اس کا اور اس کا ریٹ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو کمنٹس میں مجھے آپ خود بتائیں کہ ویڈیو میں مجھے ریٹ بتانا چاہیے؟ جب میں اپنا نمبر دے رہا ہوں تو جو دوست رابطہ کرتے ہیں، جو پرانے وہ تو مجھے جانتے ہیں، جو نئے ہوتے ہیں میں ان سے کارڈ مانگتا ہوں کہ بھائی آپ کس سٹی سے ہیں، کون کون سی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، مطلب اس کی میں پوری ڈیٹیل لیتا ہوں، یا اس کی باتوں سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ریٹیلر ہے، ہول سیلر ہے، سول ڈسٹریبیوٹر ہے، جیسے بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، یا میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، تو پھر میں اس کو اس حساب سے ریٹ بتا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریٹ اچھے ہوں۔ اب جو نئے دوست ہیں وہ تو مجھے نہیں جانتے، اب اگر مجھے وہ جانتے نہیں تو میں ریٹ بھی کاسٹلی لگاؤں تو وہ مجھ سے کیوں مال لیں گے؟ اب میں پیمنٹ بھی بولوں کہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجو تو میں مال بھیجوں گا، اور ریٹ بھی میرا سخت ہو تو وہ مجھ سے کیوں مال لیں گے؟ اس لیے ریٹ مناسب ہوگا، سول ڈسٹریبیوٹر کا،
ٹریڈر کا، مطلب جو بھی میرے کسٹمر ہیں ان کو اگر میں اچھا ریٹ دوں گا، وہ لازمی سی بات ہے میری ویڈیوز بھی شوق سے دیکھیں گے، مجھ سے مال بھی لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے گا۔ تو یہ تھی وجہ جس وجہ سے میں ویڈیوز میں ریٹ نہیں بتاتا۔ اب ویڈیوز کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، بناتا رہوں گا۔ مختلف قسم کی ویڈیوز ہوں گی میری، اس میں بزنس آئیڈیاز ہوں گے، بزنس کو کیسے بڑھانا چاہیے، بزنس کو سٹارٹ کیسے کرنا چاہیے، جیل ساز دھوکے بازوں سے کیسے بچنا چاہیے، بلٹی سسٹم وغیرہ جو بھی اس کے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہتا ہوں، ہر کام سے ضروری صرف اور صرف نماز۔ تو دوستو ادا کیا کریں، ٹائم اتنا زیادہ کوئی نہیں لگتا، بس دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ جب آپ شروع کر لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار یہ 5-7 سال گزر گئے اور میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو جب آپ نہیں پڑھتے ہیں تو ایک شیطان اور حاوی ہوتا جاتا ہے، وہ روکتا ہے کہ بندہ پھر اپنے بزنس میں لگا رہتا ہے یا دائیں بائیں کے کاموں میں مشغول۔ جب نماز کی فکر ہوتی ہے، بلکہ آگے دوستوں کو بھی کہا کریں کہ وہ نماز پڑھا کریں۔ شاید ہماری وجہ سے یا یہ کوئی بندہ ویڈیو شیئر کر دیتا ہے تو میری بات سن کے کوئی نماز شروع کر لیتا ہے، تو میرے خیال سے ہمارا کام بن گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے جو سیاہ کارنامے، کالے کرتوت ہیں، جو ہم لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، اور وہ ہماری تبلیغ جو ہم کسی کو نماز کے لیے آمادہ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑے انعام سے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔